اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، ثم پھر ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق اول، خلقت اول، پیدائش اول کا تذکرہ ہے۔ جمع کے صیغے سے کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ پوری کائنات کی پیدائش کے برابر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کیا گیا، فرشتوں نے کیا، وہ بھی پوری انسانیت کے لیے اعزاز ہے، لیکن اس میں سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ کرنے والا اس میں کنڈیشن جو ہے یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نائب، خلیفہ ثابت کرے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا، ثابت نہیں کرتا اپنے آپ کو، تو پھر فرشتوں سے افضل نہیں ہے، پھر فرشتوں سے افضل نہیں ہے۔ تو سر دو باتیں اس میں کہ بات ہو رہی کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے آدم، ہم نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کا، ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں نہیں تھا، تو پھر ابلیس کہاں سے پھر آیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں کو حکم ہے ایک بات، پھر سب یہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تو یہ اس زمانے میں یہ تہنیتی سلام تھا، گویا جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا جو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اور یہ تعظیمی سجدہ بھی سلام کا طریقہ تھا۔ ابلیس جو ہے وہ کان من الجن، قرآن میں کہا ہے کہ وہ ابلیس جنات میں سے تھا نا، لیکن یہ خصوصی طور پر رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ۔ تو اب اگر یہ آپ 10 حضرات ہیں، ان میں ایک آدمی دوسرا بھی بیٹھ جائے جو آپ میں سے اس سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اس محفل میں اگر کوئی بات بتائی جائے یا کہی جائے تو یہ اس میں سب کو شامل ہوگا، وہ آدمی بھی جو کتاب لے کر کے آپ کی طرف پڑھتا ہے وہ بھی شامل ہے، اور وہ آدمی بھی جو کتاب لے کر کے آپ کی طرح نہیں پڑھتا لیکن شامل ہو گیا، بیٹھا ہے آپ کے ساتھ۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے کہا کس چیز نے منع کیا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے، سجدہ کرنے سے کس نے تجھے منع کیا؟ جب کہ میں نے حکم دیا تھا تجھے، تو اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے پیدا کیا اس سے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تو اس نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ اس نے تکبر و غرور کیا، بڑائی اپنی بیان کی۔ دوسری بات اس نے کہا، یہ اس کی دلیل دی کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے۔ آگ جوہر ہے جو اوپر جاتی ہے، اڑتی ہے، مٹی جو ہے وہ ٹھوس مادہ ہے جو اوپر نہیں جا سکتی، نیچے ہی گرتی ہے۔
تو میں بہتر ہوا اس سے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ مٹی کو کس نے پیدا کیا، آگ کو کس نے پیدا کیا، حکم مجھے کس کی طرف سے ملا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا تو تو اتر جا اس آسمان سے، یہ جنت سے بھی ہو سکتا ہے، تو اتر جا اس سے، تو نہیں تھا لائق تمہارے لیے کہ تم تکبر کرتے اس میں۔ فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے ہے۔ صاغرین معنی ذلیل۔ یہ راندے بارگاہ الہی ہوا اور اس کو نکالا گیا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا تو مہلت دے مجھے اس دن تک کہ جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ شیطان نے مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے۔ اب اس میں دو رائے ہیں کہ وہی شیطان اب تک ہے، یا اس کا جو کام ہے، کارکردگی یا اس کا جو عمل ہے، وہ جو بھی کرے گا وہ شیطان ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنت جنات میں اور اسے بھی ہے۔ تو یہ اختلاف ہے اس میں، اور دو آراء، ایک شیطان وہی ابھی تک موجود ہے، یا وہ شیطان ختم ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرے شیطانوں نے لی تھی، اس کا کام جاری ہے۔ یہ مہلت اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگی، بظاہر تو مہلت زندگی کی لگتی ہے، بظاہر تو مہلت مانا دے مجھے، مانا زندگی اتنی دے طویل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین انس و جن میں سے ہیں تو وہ بھی اس کی جگہ پر آ سکتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ہم نے کا ظاہری طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسی کو مہلت ملی ہوئی ہے، اسی شیطان کو۔ یہ علم، اتنا علم تو اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں پر بھی ظاہر کیا تھا اور شیطان پر بھی ظاہر تھا، اتنا علم محدود۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے، مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، جو مہلت میں مل گئی، مہلت مل گئی ہے۔ مہلت سب کو مختلف انداز میں دی گئی ہے نا، مہلت تو سب کو ملی ہے، شیطان کو یوم یبعثون تک ہے، باقی ہم لوگوں کو اپنی عمر تک ہے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اس نے کہا تو اس وجہ سے کہ تو نے گمراہ کیا مجھے، میں ضرور بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر۔ اچھا، یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا گیا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، گمراہ تو نے مجھے کیا، اللہ نے تو گمراہ نہیں کیا تھا۔ کہا تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں اب تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور اس سیدھے راستے سے ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟
قرآن پڑھتے ہیں تو وسوسے کیوں ہوتے؟ یہ شیطان نے کہا نا سیدھے راستے پر بیٹھو اور ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے بائیں سے اور ان کے دائیں سے، پہلے دائیں پھر بائیں، اور نہیں تو پائے گا ان کی اکثریت کو شکر گزار۔ یہ بھی شیطان کا چیلنج تھا کہ میں اس طرح کروں گا، ان کے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جگہ کئی ہے جو میں سے خالص کیے ہوئے بندے ہیں ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ شیطان نے بھی اقرار کیا الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں، کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں، خاص بندوں سے مراد ہے کہ جن کو تو نے چنا ہے، انتخاب کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، یا جن سے تو راضی ہے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ پتہ چل رہا ہے کہ شکر گزاری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر انسان شکر کرے تو وہ ایک شیطان کی چال سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم جا سکتا ہے۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے کہا تو نکل جائے اس سے، حقیر اور دھتکارا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا۔ البتہ جو شخص پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے پیچھے چلیں گے تو تجھے اور ان سب کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ بات اب ہماری نظریں بھی بھٹک جاتی ہیں، عورتوں کو دیکھ لینا آپ کبھی گھر میں اس طرح کے کوئی چھوٹے موٹے گناہ بھی ہو جاتے، بات اب کہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے ہم سن لیتے ہیں، ڈرامہ ہوتے ہیں، یہ بھی شیطانی کام ہے۔ دیکھیں حدیث میں کہ ایک نظر اچانک عورت پر اجنبی پر پڑے تو معاف ہے، ٹھیک ہے، باقی ہے کہ جو دوسری بار یا تیسری بار آدمی انہماک کے ساتھ دیکھے تو پھر تو اس کا ارادہ شامل ہے نا۔ یہ شیطان کی صحبت جو انسان کو ملتی ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی باڈی میں بھی ہے نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہتا اس لیے کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے، تو نفس امارہ بھی تو ہے۔ گناہ صغیرہ میں آتے ہیں، یہ نیکیوں سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، وضو ہے، نماز ہے، یا نیکی صدقہ وغیرہ اسے ملتے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، کبیرہ گناہ جو ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا واتنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔